बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत तो यकीनन हर मुसलमान करता है और नमाज के अंदर भी कुरान ही की तिलावत की जाती है, लेकिन इसी कुरान पाक के अंदर कितने राज छुपे हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक में छुपे ऐसे राजों के बारे में बताएंगे जो कुरान पाक ने तो 1400 साल पहले बयान फरमाए थे, लेकिन जदीद दौर की साइंस ने इन राजों से अब जाकर पर्दा उठाया है। ये साइंसी इंकशाफात क्या हैं और कुरान पाक में उनके बारे में क्या हकाइक बयान हुए, इस पर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, यूँ तो कुरान मजीद हर दौर में एक मौजज़ा है, लेकिन साइंस के जदीद दौर में कुरानी एजाज़ नए असलूब में निखर कर सामने आ गए। जो जो साइंसी इल्म और हिकमत में इजाफा हो रहा है, कुरान मजीद की फ़हम के उफ़क़ मज़ीद वाज़े हो रहे हैं। साइंस और फ़लसफ़े का तालिब इल्म जब इस दौर में कुरान मजीद का मुताला करता है तो आयात कुरानी से अंदाज में हम कलाम होती हैं, गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत सी बातें 1500 साल कबल बयान कर दी गई हैं, लेकिन इसलिए समझ में ना आ सकी कि इंसान की फ़हम और उसकी तहकीक व तफ्तीश का दर्जा इस फ़हम व बसीरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बहुत सी बातें जो आज हमारे लिए महज जदीद इंकशाफात हैं और गुज़श्ता 1.5 सदी पहले इंसान को इनकी हवा भी नहीं लगी थी, मगर कुरान मजीद में इंतहाई सराहत और वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं। लेकिन अफसोस के गैर मुस्लिम ये बात नहीं सोचते कि क्या ये इस बात का खुला सबूत नहीं है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह की हक्कानियत की ना ख़त्म होने वाली शहादत है। नाज़रीन, दुनिया में कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो आज से 1500 साल पहले इंसान को मुताला कायनात, इल्म, हिकमत और क़िरात व किताबत की तरफ तवज्जो दिलाती है। आज से 1400 साल कबल सहराए अरब में ना कोई किताब थी, ना मुसन्निफ, ना साहिब इल्म और ना पढ़ने लिखने का रिवाज। बाज़ हज़रात के बकौल उस वक्त सारे अरब में ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 2 दर्जन थी जो अपना नाम या ख़त लिख सकते थे, मगर हैरत होती है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल होती है तो इस तरह से, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। फितरत और कायनात का गहरी नज़र से मुताला करने वालों को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहीं मुत्तकी, कहीं साहिब ईमान व यकीन, कहीं असहाब फ़िक्र व दानिश, कहीं आलिम और कहीं असहाब तदब्बुर व हिकमत करार दिया है। नाज़रीन, काबिल गौर बात यह है कि क्या हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी, फ़लसफ़ी या हकीम ने मुताला कायनात की तरफ इस कदर ज़ोरदार अंदाज में तवज्जो दिलाई थी? क्या कोई शख्स किसी ऐसी बात की दावत दे सकता है जिसकी अहमियत का इंकशाफ 1200-1300 साल बाद होना हो? आज से 1500 साल कबल किसी के तसव्वुर में भी बात नहीं थी कि कायनात इब्तिदा में धुआं ही धुआं थी और उसमें से अजराम फल्की पैदा किए गए। नाज़रीन, जदीद साइंस ये कहते हैं कि कायनात की तश्कील ऐसी गैसी मादे से हुई थी जो हाइड्रोजन और हीलियम की इस मिकदार से मुरक्कब था और आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। ये अंजाम कार मुतअद्दिद टुकड़ों में बट गया। इस दौर के साइंसदानों ने उस धुएं को अब भी देखा है और मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह उससे आज तक सितारे बन रहे हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि 1500 साल कबल अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या इल्म अता फरमाया और ऐसे मुतअद्दिद राज बयान फरमाए जिनका इंकशाफ साइंस ने सदियों बाद किया। इरशाद बारी ताला है, सुमस्तवा हामीम अल सजदा में, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ जो उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और ज़मीन से कहा, वजूद में आ जाओ, खा तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। नाज़रीन, मोरिस बकाए लिखता है कि कायनात के इब्तदाई मरहले में दुखान यानी धुआं की मौजूदगी, जिसका हवाला कुरान मजीद में मौजूद है और जिससे मुराद मादे की ज़्यादातर गैसी हालत है, सरीहन इस इब्तदाई सदी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है जो जदीद साइंस ने पेश किया है। नाज़रीन, यही नहीं बल्कि कुरान पाक में बहुत से राज आज से 1400 साल पहले बयान हो चुके थे जिनका इंकशाफ आज के दौर में साइंसदानों ने किया है। मिसाल के तौर पर साइंस ने अब जाकर इंकशाफ किया कि तमाम नबातात में भी हर चीज़ जोड़ा जोड़ा है, उनमें एक नर है और एक मादा। मगर ये बात उस ज़माने में कि जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था किसी शख्स को भी मालूम न थी, लेकिन कुरान मजीद में
یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی سورہ لقمان میں۔ بس ہم نے زمین میں پودے اور نباتات کے اچھے جوڑے لگائے، اور دوسری جگہ فرمایا اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ناظرین، دور جدید میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پانی نباتات پہ ڈالا جائے تو نباتات میں ایک سبز مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے سے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھی، لیکن رب نے ارشاد فرما دیا کہ سورہ الانعام میں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے نباتات میں سے ہر چیز پیدا کی، اور اس میں سبز مادہ پیدا کیا جس کے ذریعے سے ہم دانوں کے ڈھیر پیدا کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور قرآنی راز ملاحظہ فرمائیں۔ دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ پانی تمام جاندار خلیات کا جزو اعظم ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکان پر بحث کی جاتی ہے تو سب سے پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں حیات قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک جیولوجسٹ ابراہیم ورنر 1750 سے 1871 تک کی تمام تبدیلیاں پانی ہی کی طرف منسوب کرتا اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تعمیر پانی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، آج سے 14 صدیاں پہلے قرآن مجید نازل ہوا۔ کسی شخص کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی تھی۔ سورہ انبیاء میں اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے 1500 سال قبل انسان کو علم نہ تھا کہ سمندر میں کچھ موجیں سطحی ہوتی ہیں اور کچھ موجیں اس کے نیچے ہوتی ہیں۔ تہ بتہ موجوں کا تصور بہت بعد کی دریافت ہے۔ لوگوں کے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائیوں میں اندھیرے ہیں۔ یہ اندھیرے بھی اسی طرح تہ بتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو جگنوں کی طرح روشنی عطا کر کے ان اندھیروں میں روشنی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے تصور میں یہ بات بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایک موج اوپر سے آنے والی روشنی کی کرن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی روشنی زائل کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورج کی روشنی سمندر کی گہرائی تک پہنچتے پہنچتے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادل سورج کی بعض شعاعیں زمین تک آنے سے روک دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سب اسرار اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دی، اور وہ بھی آج سے 1500 سال پہلے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نور میں۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، قرآن مجید وحی الہی ہے، اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ دراصل آج کے دور میں سائنسدان اپنے نظریات میں قرآنی حقائق سے قریب تر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ حقائق قرآن مجید کی صداقت کا ثبوت نہیں بلکہ یہ سائنسدانوں کی صداقت پر دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تمام الہیات ہماری داد و تحسین کی محتاج نہیں ہیں۔ یہ تو وہیں رہیں گی جہاں یہ 1500 سال قبل تھے۔ حکماء اور سائنسدانوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہیں، یا یہ پردے کچھ سرک جائیں، حقائق قرآنیہ اور صداقت ایمانیات میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، اس کائنات میں ایک طرف کئی کہکشاں، ستاروں کی بے کراں مسافتیں اور توانائی کی بے شمار لہریں ہیں، اور دوسری طرف مہین برقی ذرات اور بنیادی عناصر مثلاً بیریلیم، سوڈیم، کرومیم، جن سے اشیاء کی تشکیل ہوئی، انہی سے زمین بنی اور انہی سے سورج، چاند اور کواکب تیار ہوئے۔ ناظرین، رب کا کمال تخلیق دیکھنا ہو تو اونٹ اور ہاتھی کو نہ دیکھیے بلکہ باریک، رنگین اور اڑتی ہوئی مکھیاں دیکھیے جو پھولوں اور پھلوں کے پاس منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ ان کی نہ ٹانگیں نظر آتی ہیں، نہ منہ اور نہ سر، اس کے باوجود ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہیں۔ یہی کیفیت کائنات کے ان مہین ذات کی ہے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود تخلیق کا شاہکار ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ ان تخلیقات میں سے جن رازوں تک آج کی سائنس کی رسائی ہو رہی ہے، وہ راز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے تھے۔ ناظرین، اگر یوں کہا جائے کہ سائنس کے اکثر علوم قرآن پاک ہی کی تعلیمات کے مرہون منت ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ سائنس کے انکشافات سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآنی تعلیمات ہی سے یہ علوم اخذ کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن پاک کے جن رازوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، ان کو جاننے کے بعد آپ کو خود محسوس ہوگا کہ سائنس تو بغیر قرآنی علوم کے جیسے
लंगड़ी लूली होकर रह जाएगी। मशहूर माहिर तिब्बियात और नोबेल इनाम याफ्ता एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक भी साइंस मज़हब इस्लाम के बगैर लंगड़ा है, और साइंस के बगैर कुरान मजीद के अहकामात सबको समझाने मुश्किल हैं। नाज़रीन, याद रखें, कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियाँ यानी आयात की किताब है। मुहक्किकीन के नज़दीक कुरान मजीद में 6636 आयात हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा साइंस के मुतल्लिक यानी इनमें साइंसी मालूमात मौजूद हैं। इसीलिए आपको चंद कुरानी राज़ों और साइंसी इंकशाफात के बारे में बताते हैं, ज़रा तवज्जो से मुलाज़ा कीजिएगा। नाज़रीन, बात करते हैं कायनात की तख्लीक बिग बैंग के हवाले से। फ़लकी तबीयत के माहिरीन इब्तिदाई कायनात की वजाहत एक ऐसे मजहर के ज़रिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़श्ता कई अशरों के दौरान मुशाहिदात और तजुर्बात के ज़रिए माहिरीन फ़ल्कियात और फ़ल्की तबीयत की जमा करदा मालूमात मौजूद हैं। बिग बैंग के मुताबिक इब्तिदा में सारी कायनात एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी, जिसे प्राइमरी नेबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएँ तकसीम होकर सितारों, सियारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आई। कायनात की इब्तिदा इस कदर मुनफरिद और अछूती थी कि इत्तफाक से इसके वजूद में आने का एहतमाल सिफर यानी कुछ भी नहीं था। जबकि कुरान पाक की आयात में इब्तिदाई कायनात के मुतल्लिक यूं बताया गया है, और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। नाज़रीन, इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। अलबत्ता ये हकीकत है कि किताब जो आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में ज़ाहिर हुई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत और राज लिए हुए है जो आज के साइंसदानों के लिए भी नाकाबिल यकीन है। लेकिन इस मुकद्दस किताब की हक्कानियत को झुटलाया नहीं जा सकता। जो इस मुकद्दस किताब यानी कुरान पाक की हक्कानियत से रूशनास हो जाता है, फिर वो उस पर ईमान लाए बगैर रह नहीं सकता। नाज़रीन, बिग बैंग के अलावा 1925 में अमरीकी माहिर तबीयत एडविन हबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसका मतलब यह है कि कायनात फैल रही है, और ये बात आज मुसल्लमा साइंसी हकाइक में शामिल है। जबकि कुरान पाक में कायनात की फितरत और ख़ासियत के हवाले से सदियों पहले ही यूं इरशाद हो चुका है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के ज़रिए से बनाया, और यकीनन हम इस कायनात को वुस्अत और फैलाव देते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस आयत में अरबी लफ्ज़ मौसून का सही तर्जमा हम वुस्अत और फैलाव देते जा रहे हैं बनता है, और एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वुस्अतें मुसलसल फैलती जा रही हों। असर हाजिर का मशहूर तरीन फ़लकी तबीयत दान स्टीफन हॉकिंग अपनी तसनीफ़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि कायनात फैल रही है। लेकिन नाजरीन, कुरान पाक ने कायनात के फैलने को उस वक्त बयान फरमा दिया था जब इंसान ने दूरबीन तक ईजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक जहन रखने वाले बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि कुरान पाक में फ़ल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं। नाज़रीन, फ़ल्कियात के अलावा दीगर साइंसी इल्म के अक्सर इंकशाफात भी ऐसे हैं जिनका तज़करा कुरान पाक 1400 साल पहले ही कर चुका था। बात की जाए अलूम नबातियात में पौधों में नर और मादे के नज़रिए की, तो पुराने ज़माने के इंसान को मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर और मादा होते हैं। अलबत्ता जदीद नबातियात ये बताती हैं कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है, हत्ता कि वो पौधे जो यक सिन्फी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं उनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी अज्जा यकजा होते हैं। जबकि कुरान मजीद की आयत में ये बात सदियों पहले यूँ बयान हो चुकी है। और हमने आसमान से पानी बरसाया और उसमें हमने मुख्तलिफ अक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी तरह फलों में नर और मादे का फ़र्क कुरान ने यूँ बयान किया है, इसीलिए हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं। नाज़रीन, बात की जाए आला दर्जे के पौधों में नस्ल खेज़ी की, तो याद रहे कि आखिरी पैदावार उनके फल होते हैं। फल से पहले फूल का मरहला होता है जिसमें नर और मादा अज़ा यानी स्टिमन्स और ओवल्स होते हैं। जब कोई जरदाना, जिसे पोलन कहते हैं, किसी फूल तक पहुंचता है तभी वो फूल बारावर होकर फल में बदलने के काबिल होता है। यहाँ तक कि फल पक जाता है, उस पौधे की अगली नस्ल को जन्म देने वाले बीज से लैस होकर तैयार हो जाता है। लिहाजा तमाम फल इस अमर का पता देते हैं कि पौधों में भी नर और मादा आज़ा होते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुरान पाक बहुत पहले बयान फरमा चुका है। पौधों के बाद अनवा में गैर बारावर फूलों से भी फल बन सकते हैं,
जिन्हें मजमूई तौर पर पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट कहा जाता है। इनमें केले के अलावा अनानास, अंजीर, माल्टा और अंगूर वगैरह की बाज़ अक़साम शामिल हैं। इन पौधों में भी बहुत वाज़ेह सिनफ़ी ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं, क्योंकि इरशाद बारी ताला है, और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। इस आयत मुबारका में हर चीज़ के जोड़ों की शक्ल में होने पर ज़ोर दिया गया है। इंसानों, जानवरों, फलों और पौधों के अलावा बहुत मुमकिन है कि आयत मुबारका बिजली की तरफ इशारा करी हो, जिसमें एटम मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉनों और मुस्बत बार वाले मरकज़े पर मुश्तमिल होते हैं। इनके अलावा और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं, जैसा कि इरशाद है, पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़े पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में हो या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, जिनमें वो चीज़ें भी शामिल है जिन्हें आज का इंसान नहीं जानता, और हो सकता है कि आने वाले कल में उन्हें दरियाफ्त कर ले। नाज़रीन, अब बात करते हैं ज़ूलॉजी यानी अलूम हैवानियात की। याद रहे कि जानवरों और परिंदों में मुआशरे का वजूद कुरान पाक में सदियों पहले यूं बयान हुआ है, ज़मीन पर चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी तरह के मुआशरों में रहते हैं। नाज़रीन, साइंसी तहकीक से सदियों बाद साबित हुआ कि जानवर और परिंदे भी मुआशरों की शक्ल में रहते हैं। मतलब ये कि उनमें भी एक इज्तमाही नज़्म ज़ब्त होता है, वो मिलजुल कर रहते हैं और काम भी करते हैं। और उलूम हैवानियात में जानवरों की गरोहबंदी बड़ी तफसील से बयान हुई है। अलबत्ता जानवरों के मुआशरे यानी कम्युनिटी की बात तो कुरान पाक में पहले से बयान हो चुकी है। इसके अलावा परिंदों की परवास के हवाले से इरशाद है, क्या उन लोगों ने कभी परिंदों को नहीं देखा कि फ़िज़ाए आसमानी में किस तरह मुसख्खर हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसने उनको थाम रखा है? इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। एक और आयत मुबारका में परिंदों पर कुछ इस अंदाज से बात की गई है, ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखते। रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज़ का निगहबान है। नाज़रीन, इन आयात रब्बानी में इस पर जोर दिया गया कि परिंदों के तर्ज अमल का मुकम्मल इन्हिसार उन्हीं कवानीन पर है जिन्हें अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया, जिन्हें हम कवानीन फ़ितरत के नाम से जानते हैं। अलबत्ता अब जदीद साइंसी मालूमात से साबित हो चुका है कि बाज़ परिंदों में परवाज़ की बेमिसल और बेऐब सलाहियत का ताल्लुक इस वसी तर और मजमूई मनसूबाबंदी से है जो उनकी हरकत और सकनात से मुतल्लिक हैं। मसलन हज़ारों मील दूर तक नकल मकानी करने वाले परिंदों की जीनियाती रमूज़ में उनके सफ़र तमाम की तफसीलात और जुज़ियात मौजूद होती हैं, जो उन परिंदों को इस काबिल बनाती हैं कि वो नहायत कम उम्री में भी लंबे सफ़र करके किसी तजुर्बे के बगैर, किसी रहनुमा के बगैर हज़ारों मील का फासला तय कर लें और पेचीदा रास्तों से परवास करते चले जाएं। बात सिर्फ सफ़र की यकतरफा तकमील पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो एक मखसूस तारीख पर अपने आर्जी मस्कन से परवास करते हैं और हज़ारों मील वापसी का सफ़र करके एक बार फिर अपने घोंसलों तक बिल्कुल ठीक ठाक जा पहुँचते हैं। नाज़रीन, प्रोफेसर बिमबर्गर ने अपनी किताब पावर एंड फ्रिजिलिटी में मटन बर्ड नामी एक परिंदे की मिसाल दी है, जो बैरुल काहिल के इलाकों में पाया जाता है। नकल मकानी करने वाला ये परिंदा 24,000 किलोमीटर का फासला 8 की शक्ल में चक्कर लगाकर तय करता है। यह अपना सफ़र 6 माह में पूरा करता है और मकाम इब्तदा तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की ताख़ीर से वापस पहुँच जाता है। ऐसे किसी सफ़र के लिए पेचीदा मालूमात का होना ज़रूरी है जो उस परिंदे के आसाबी खुलियात में महफूज होनी चाहिए, यानी एक बाज़ाब्ता प्रोग्राम की शक्ल में परिंदे के जिस्म में मौजूद और हम वक्त दस्तियाब होती हैं। अगर परिंदे में कोई प्रोग्राम है तो क्या उससे ज़ाहिर नहीं होता कि उसे तश्कील देने वाला कोई प्रोग्रामर भी यकीनन है, और ये प्रोग्रामर यकीनन खालिक के कायनात है जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। उनमें ऐसी निशानियाँ रखी हैं, अल्लाह ताला की ऐसी निशानियों के बारे में जानकर इंसान बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठता है। नाज़रीन, अगले जिस कुरानी राज और साइंसी इंकशाफ की हम बात करने जा रहे हैं वो है शहद की मक्खी और उसकी महारत के हवाले से। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और देखो तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी पर यह बात वही कर दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची छतरियों पर अपने छत्ते बनाए और हर तरह के फूलों का रस चूसे और अपने रब की हमवार की हुई राहों पर चलती रहे। नाज़रीन, शहद की मक्खी के बारे में साइंसी तहकीक क्या कहते हैं, आइए ये भी मुलाजा कीजिए। आपको बताते चलें कि वॉन फ्रेश ने शहद की मक्खियों के तर्ज अमल और उनमें राब्ता अबलाग की तहकीक पर 1973 में नोबल इनाम हासिल किया था। इस तहकीक के मुताबिक शहद की किसी मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल दिखाई देता है तो अपने छत्ते में वापस जाती है और अपने साथी शहद की मक्खियों को उस मकाम का ठीक ठीक समत और वहाँ पहुँचने वाले रास्ते के मुफस्सल नक्शे से आगाह करती है।
شہد کی مکھی پیغام رسانی کا کام خاص طرح کی جسمانی حرکات سے لیتی ہے، جنہیں شہد کی مکھی کا رقص اور انگریزی میں بی ڈانس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام معنوں والا رقص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد شہد کی کارکن مکھیوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ پھول کس سمت ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کس انداز سے پرواز کرنا ہوگی۔ شہد کی مکھی کے بارے میں ساری معلومات جدید فوٹوگرافی اور دیگر پیچیدہ مشاہداتی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں، لیکن غور فرمائیں کہ بیان کی گئی آیات مبارکہ میں قرآن عظیم الشان نے کتنی صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو خاص طرح کی مہارت عطا فرمائی، جس سے لیس ہو کر وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ ناظرین، ایک اور توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ میں شہد کی مکھی کے لیے جو صنف استعمال کی گئی وہ مادہ کی ہے، یعنی فصل کی اور کلی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غذا کی تلاش میں نکلنے والی شہد کی مکھی مادہ ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر سپاہی یا کارکن شہد کی مکھی بھی مادہ ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، شہد کی مکھی کے علاوہ قرآن پاک میں ایک اور مثال چیونٹیوں کی بیان ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، سلیمان کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بعض لوگوں نے قرآن پاک میں چیونٹیوں کا بیان کیا گیا مکالمہ دے کر اس پر نکتہ چینی کی ہو اور کہا ہو کہ چیونٹیاں تو صرف کہانیوں کی کتابوں میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ البتہ حالیہ برس کے دوران ہمیں چیونٹیوں کی طرز حیات، باہمی روابط اور پیچیدہ معلومات کے تبادلے کے حوالے سے بہت کچھ علم ہو چکا ہے۔ یہ علم معلومات دور جدید سے پہلے کے انسانوں کو حاصل نہ تھیں۔ تحقیق سے انکشاف ہوا کہ وہ جانور یا حشرات یعنی کیڑے مکوڑے جن کا طرز حیات انسانی معاشرت سے غیر معمولی مماثلت رکھتا ہے، وہ چیونٹیاں ہی ہیں۔ اس کی تصدیق چیونٹیوں کے بارے میں ہونے والی حالیہ دریافتوں سے ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق چیونٹیاں بھی اپنے مردوں کو انسانوں کی طرح دفناتی ہیں۔ ان میں کارکنوں کی تقسیم کا پیچیدہ نظام موجود ہے، جس میں نگران کارکن اور مزدور وغیرہ شامل ہیں۔ کبھی کبھار وہ آپس میں ملتی ہیں اور گفتگو بھی کرتی ہیں۔ ان میں باہمی تبادلے کا ترقی یافتہ نظام موجود ہے۔ ان کی کالونیوں میں باقاعدہ بازار ہوتے ہیں جہاں وہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ سردیوں میں لمبے عرصے تک زیر زمین رہنے کے لیے وہ اناج کے دانوں کا ذخیرہ بھی کرتی ہیں، اور اگر کوئی دانہ پھوٹنے لگے یعنی اس سے پودا بننے لگے تو فوراً اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، جیسے انہیں پتہ ہو کہ اگر اس دانے کو یوں ہی چھوڑ دیں گی تو بڑھنا اور پکنا شروع کر دیں گے۔ اگر ان کا محفوظ کیا ہوا اناج کسی بھی وجہ سے مثلاً بارش سے گیلا ہو جائے تو اسے اپنے بل سے باہر لے جاتی ہیں، اسے دھوپ میں سکھاتی ہیں۔ جب اناج سوکھ جاتا ہے تبھی وہ اسے بل میں واپس لے کر جاتی ہیں۔ یعنی یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ علم ہو کہ نمی کی وجہ سے اناج کے دانے سے جڑیں نکل پڑیں گی جو دانے کو اس قابل نہیں چھوڑیں گی کہ اسے کھایا جا سکے۔ ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کی جانب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تدبر کرے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں طب کے حوالے سے اور آپ کو قرآن کے رازوں اور طبی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں شہد کی، جس کو نوع انسانی کے لیے شفا قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ شہد کی مکھی کئی طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اسے اپنے ہی جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس شہد کو اپنے چھتے میں بنے خانوں میں جمع کرتی ہے۔ آج سے صرف چند صدیاں قبل ہی انسان کو معلوم ہوا کہ شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، مگر یہ حقیقت قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ان آیت مبارکہ میں بیان کر دی تھی۔ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ناظرین، شفا کے حوالے سے آپ کو چند طبی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حال ہی میں دریافت کیا گیا کہ شہد میں زخم کو ٹھیک کرنے کی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ نرم مرہم جیسی جراثیم کش دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ ناظرین، شہد کی خاصیت ہے کہ نمی کو برقرار رکھتا ہے اور بافتوں پر زخموں کے بہت ہی کم نشان باقی رہنے دیتا ہے۔ شہد کی کثافت کے باعث کوئی پھپھوندی یا جراثیم زخم میں پروان نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طرح سسٹر کیرول نامی ایک مسیحی راہبہ نے برطانوی شفاخانوں میں سینے اور الزائمر کی بیماریوں میں مبتلا 22 ناقابل علاج مریضوں کا علاج پرپولس نامی مادے سے کیا۔ شہد کی مکھیاں یہ مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے چھتے کے خانوں کے جراثیموں کو روکنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پودے سے ہونے والی الرجی میں مبتلا ہو جائے تو اسی پودے سے حاصل شدہ شہد اس شخص کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ الرجی کے خلاف مزاحمت پیدا کر لے۔ ماہرین کے نزدیک شہد وائٹامن کے اور فرکٹوز ایک طرح کی شکر سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تو چند خصوصیات ہیں جو ماہرین نے بیان کی ہیں، ورنہ خود ہی سوچ لیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شفا بولیں تو اس سے ہر بیماری میں شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ قرآن میں شہد، اس کی تشکیل اور خصوصیات کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے انسان نے نزول قرآن کی صدیوں بعد اپنے تجربے اور مشاہدے سے دریافت کیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ میڈیکل اور سائنس کی باتوں پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمارا یقین کمزور ہے۔ ڈاکٹری دوائیاں تو ہم کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی بیماریوں کا علاج کبھی شہد سے کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا جواب ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، اگلا جو راز قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ نشانات انگشت یعنی فنگر پرنٹس کے حوالے سے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ ناظرین، کفار اور ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جانے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے روز اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ دوبارہ یکجا ہو کر پہلے والی یعنی زندہ حالت میں واپس آ جائے؟ اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو روز محشر اس شخص کی ٹھیک ٹھیک شناخت کیوں کر ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے بیان کی گئی آیت مبارکہ میں اسی اعتراض کا بہت واضح جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ صرف اسی پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کو واپس یکجا کر دے، بلکہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہماری انگلیوں کی پوروں یعنی فنگر ٹپس تک دوبارہ سے پہلے والی حالت میں ٹھیک ٹھیک طور پر لے آئے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب قرآن پاک انسانوں کی انفرادی شناخت کی بات کر رہا ہے تو انگلیوں کی پوروں کی خصوصیت سے تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ سر فرانسس گولڈ کی تحقیق کے بعد 1880 میں نشانات انگشت یعنی فنگر پرنٹس کو شناخت کے سائنسی طریقے کا درجہ حاصل ہوا۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی سے بھی دو افراد کی انگلیوں کے نشانات کا نمونہ بالکل ایک جیسا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ہم شکل جڑواں افراد کا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مجرموں کی شناخت کے لیے ان کے نشانات انگشت ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کس کو نشانات انگشت کی انفرادیت کے بارے میں معلوم تھا؟ یقیناً یہ علم رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی، جس نے اپنے پیارے حبیب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ تمام نشانیاں نازل فرمائیں اور پھر انسان کو نشانیوں میں غور و تفکر اور تدبر کرنے کی تلقین بھی کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پین ریسیپٹرز کی، جن کو اردو میں جلد میں درد کے اخذے کہا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ محسوسات اور درد وغیرہ کا انحصار صرف اور صرف دماغ پر ہوتا ہے۔ البتہ حالیہ دریافتوں سے معلوم ہوا ہے کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے اخذے ہوتے ہیں۔ اگر یہ خلیات نہ ہو تو انسان درد کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض میں جلنے کے باعث پڑنے والے زخموں کا معائنہ کرتا ہے تو جلنے کی درجہ یعنی شدت معلوم کرنے کے لیے جلے ہوئے مقام پر سوئی چبو کر دیکھتا ہے۔ اگر چبھنے سے متاثرہ شخص کو درد محسوس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو اس پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلنے کا زخم صرف باہر کی حد تک ہے اور درد محسوس کرنے والے خلیات یعنی درد کے اخذے محفوظ ہیں۔ اس کے برخلاف اگر متاثرہ شخص کو سوئی چبھنے پر درد محسوس نہ ہو تو یہ تشویشناک امر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلنے سے بننے والے زخم کی گہرائی زیادہ ہے اور درد کے اخذے بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک نے بہت واضح الفاظ میں درد کے ان اخذوں کی موجودگی کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے: جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب اس کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے تو درد کے محسوس کرنے والے اخذوں کا ذکر فرما دیا، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تھائی لینڈ میں چانگ مائی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کے سربراہ پروفیسر تیگیتات تیجشان نے درد کے اخذوں پر تحقیق میں بہت وقت صرف کیا۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قرآن پاک نے 1300 سال پہلے سائنسی حقیقت کا انکشاف کر دیا ہوگا۔ تاہم بات ہے جب انہوں نے بیان کی گئی قرآنی آیت کے ترجمے کی باقاعدہ تصدیق کر لی تو قرآن پاک کی سائنسی درستی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقدہ 8ویں سعودی طبی کانفرنس کے موقع پر، جس کا موضوع قرآن پاک اور سنت میں
سائنسی نشانیاں تھا، انہوں نے بھرے مجمع میں فخر کے ساتھ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہہ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایمبرایولوجی کی اور قرآنی رازوں کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جنینی مراحل یعنی ایمبرایوٹک سٹیجز میں مردانہ اور زنانہ تولیدی اعضاء یعنی فوطے اور بیضہ دان گردوں کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلیوں کے درمیان سے نمو پذیر ہونا شروع کرتے ہیں، بعد ازاں وہ کچھ نیچے اتر آتے ہیں۔ زنانہ تولیدی غدود یعنی بیضہ دانیاں پیڑوں میں رک جاتی ہیں، جبکہ مردانہ اعضاء تولید کے راستے خصیہ دانی تک جا پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ بلوغت میں بھی جبکہ تولیدی غدود کے نیچے جانے کا عمل رک چکا ہوتا ہے، ان غدود میں دھڑ والی بڑی رگ کے ذریعے خون اور اعصاب کی رسائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دھیان رہے کہ دھڑ والی بڑی رگ اس علاقے میں ہوتی ہے جو ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ لمفی نکاس اور خون کا وریدی بہاؤ بھی اسی سمت ہوتا ہے۔ ناظرین، سائنس نے آج اس بات کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے جو کہ قرآن پاک نے صدیوں پہلے بیان کی تھیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں کم از کم 11 مرتبہ کہا گیا کہ انسان کو نطفے سے تخلیق کیا گیا، جس کا مطلب معنی کی نہایت معمولی مقدار یا پیالہ خالی ہو جانے کے بعد اس میں لگا رہ جانے والا مایہ ہے۔ یہ بات قرآن علی شان کی کئی آیات مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا کہ بیضے کو برابر کرنے کے لیے اوسطاً 30 لاکھ خلیات نطفہ میں سے صرف ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خارج ہونے والے نطفے کی مقدار 30 لاکھواں حصہ برابری یعنی حمل ٹھہرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی نشانیاں کہ ایک معمولی قطرے سے انسان کی تخلیق کو مکمل فرماتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نطفے کے علاوہ قرآن پاک میں سلالہ ماہیہ کا ذکر یوں ہوا، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح۔ ناظرین، عربی لفظ سلالہ سے مراد کسی معنی کا بہترین حصہ، خلاصہ یا جوہر ہے۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ زنانہ بیضے کی برابری کے لیے مرد سے خارج ہونے والے لاکھوں کروڑوں خلیات نطفہ میں سے صرف ایک کی خلیہ نطفہ کو قرآن پاک نے سلالہ کہا ہے۔ اب ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا کہ عورت میں پیدا شدہ ہزاروں بیضوں میں سے صرف ایک ہی برابر ہوتا ہے۔ ہزاروں میں سے اسی ایک بیضے کے لیے جو برابر ہوتا ہے، قرآن پاک نے سلالہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کا ایک اور مفہوم کسی معنی سے کسی چیز بڑی احتیاط سے اخراج بھی ہے۔ اس مائع سے مراد زنانہ اور مردانہ دونوں طرح کے تولیدی مائعات بھی ہیں جن میں صنفی تخم موجود ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ برابری کے مرحلے کے دوران نطفہ خلیہ اور بیضہ دونوں اپنے اپنے ماحول سے باحتیاط جدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ مراحل جو قرآن میں بیان ہوئے، سائنس بھی انہی مراحل کی قائل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کیتھ مور کا کہنا ہے کہ جنینی نشو نما کے مراحل کی وہ درجہ بندی جو آج ساری دنیا میں رائج ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہر مرحلے کو ایک عددی یعنی نمبر کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے، مثلا مرحلہ نمبر 1، مرحلہ نمبر 2 وغیرہ۔ دوسری جانب قرآن پاک نے جنینی مراحل کی جو تقسیم بیان فرمائی، اس کی بنیاد جداگانہ اور آسانی سے شناخت کے قابل حالتوں یا ساختوں پر ہے۔ یہی وہ مراحل ہیں جن سے کوئی جنین مرحلہ وار انداز میں گزرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حالتیں بھی قبل از ولادت نشو نما کے مختلف مراحل کی علم بردار ہیں اور ایسی سائنسی توضیحات فراہم کرتی ہیں جو نہایت عمدہ اور قابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ عملی اہمیت بھی رکھتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھے چند ایسے قرآنی راز اور سائنس کے انکشافات جو آپ کے لیے بیان کیے گئے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سائنس کے انکشافات تمام کے تمام قرآن پاک کی تعلیمات ہی سے اخذ شدہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔